آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو باقی پولیٹیکل پارٹی سے ڈیفرنٹ ہوگا؟ پاکستان کی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جو پچھلے 3 سالوں میں حکومت میں نہ رہی ہو۔ اگر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو جاتے یا نئی پارٹی کی طرف نہیں آتے تو آپ لوگ اپنے اس ارادے پر قائم رہیں گے یا آپ پھر دوبارہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ ہم تو اپنی پہلی والی پوزیشن پہ قائم ہیں۔ کتنی وکٹیں گرائیں گے آپ؟ کوئی وکٹیں گرانے کا ہمارا مشن نہیں ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انتخابات ہوں گے؟ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہی الیکشن کا بگل بجا لوگوں نے ان جماعتوں کی وہ حالت کرنی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوگا۔ اچھا، اپنی طرف سے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم بن کر آ رہے ہیں پاکستان، آپ کو لگتا ہے وہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں؟ امداد بھائی، آپ یہ میری بات نوٹ کر لیجئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو نہیں آنے دینا تو عوام بھی ضد میں پڑ چکے ہیں۔ عوام نے پی ٹی ایم کو اور باقی جماعتوں کو نہیں آنے دینا۔ السلام علیکم، میں امداد سومرو آج اسپیشل پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور اکیلا نہیں ہوں میں، میرے ساتھ اس وقت پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ ڈسکس ہونے والے کردار، متحرک سیاستدان، نوجوان سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں اسلام آباد سے، اور آج ان کو اسپیشلی میں نے ریکویسٹ کی تھی نئی پارٹی، زیادہ میں تمید نہیں باندھ رہا، سیدھی سیدھی بات ہے، نئی پارٹی کے لیے وہ تگودو کر رہے ہیں، اور ان کے جو 2 اور ساتھی ہیں، بلکہ 3-4 ہیں، لیکن جو بڑے نام ہیں خاص طور پر ان کا تعلق ایک بڑی سیاسی جماعت سے ہے، اس وجہ سے میں 2 کہہ رہا ہوں، ورنہ تو زیادہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب کیا نئی پارٹی بننے جا رہی یا نہیں بننے جا رہی، اور نئی پارٹی بنے گی تو لوگوں کو کیا دیں گے، کیونکہ یہ جو سیاستدان ہیں سارے، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی یا پھر مفتاح اسماعیل صاحب، یہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں رہے ہیں، تو وہ کیا الگ سے دینے جا رہے ہیں؟ تو لہذا ڈائریکٹ جاتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے پاس۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کا، آپ آج کل بہت مصروف ہیں اور سب سے زیادہ اس وقت میڈیا آپ کو ہی ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ کیا دینے جا رہے ہیں نیا؟ پارٹی بن رہی ہے، نہیں بن رہی؟ آپ کے پاس ایسا کیا ہے جو باقی پولیٹیکل پارٹی سے ڈیفرنٹ ہوگا؟ جی شکریہ امداد بھائی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک سوال ہمارے سامنے یہ کھڑا ہوتا ہے جب بھی ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ایک سیاسی پارٹی کی گنجائش موجود ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے 2 ایکسپیریمنٹس بھی میدان میں موجود ہیں، جن میں ایک استحکام پارٹی کا ہے، ایک پرویز خٹک صاحب کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز جو انہوں نے خیبر پختونخوا میں بنائی۔ تو کسی بھی سیاسی اسٹوڈنٹ کے لیے جب وہ یا سیاست پہ اگر وہ گہری نظر رکھتا ہے تو جب وہ ان سارے حالات پہ نظر دوڑاتا ہے تو ہمیں اس وقت سیاست بحران میں نظر آتی ہے۔ سیاست کا چہرہ بری طرح مسخ کیا جا چکا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز میرے خیال میں وہ لوگوں کے ایشوز سے کافی دور جا چکی ہیں، اور اس وقت ایک اقتدار کی رسہ کشی ہے، پاور پالیٹکس ہے، کہ جس میں تمام جماعتوں کی پہلی جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل کیا جائے، چاہے اس کے لیے اپنے نظریات کی کاسٹ پے کرنی پڑے یا چاہے اس کے لیے اپنی تاریخ کی کاسٹ پے کرنی پڑے۔ تو اس وقت ایک اس طرح کا عالم ہے کہ جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں وہ بیک سیٹ پہ چلے گئے ہیں۔ 75 سالوں سے اس ملک کے اندر جو ایکسپیریمنٹس ہم کرتے آ رہے ہیں، ہم نے ڈکٹیٹرشپس دیکھی، ہم نے ہائیبرڈ رول دیکھا، ہائیبرڈ پلس رول دیکھا، اس ساری صورتحال میں عوام کے زندگی کے اندر تو کوئی آسانی پیدا نہیں ہوئی، ان کے لیے تو مشکلات ہر آنے والے دور میں بڑھتی گئی۔ تو اب جب سیاستدان ملک کو ریفارم نہیں کر سکتے، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ریفارم ایجنڈا کھو بیٹھی ہیں، سب کے آپ منشور اٹھا کر دیکھیں تو ایک ہی طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ اتنا بڑا فیلئر ہے ساری پولیٹیکل پارٹیز کا، تو ریفارم کی جانب اورینٹڈ ایک پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش تو پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر وہ گنجائش اس طرح کی ہو کہ جس میں آپ دیکھیں، بیساکھیوں کی تلاش کریں، استحکام پارٹی ہم نے دیکھی، پرویز خٹک صاحب کی ہم نے پارٹی دیکھی، دونوں ٹیک آف نہیں کر سکی۔ ان کے ٹیک آف نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ عوام میں پذیرائی انہیں نہ مل سکی۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ سٹیمپ ہے۔ تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ماحول ہے کہ جس میں ملک کو آگے چلانے کے لیے سیاست فیل ہو چکی ہے، آئین فیل ہو چکا ہے، پولیٹیکل پارٹیز فیل ہو چکی ہیں، اور ایکسپیریمنٹس پھر سے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس میں راستہ تلاش کرنا ایک بڑا مشکل کام ہوگا، لیکن اگر آپ کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ اس جانب چل پڑیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بطور سیاستدان کہ ہاں ایک ریفارم اورینٹڈ پارٹی کی گنجائش موجود ہے،
تو پھر اس گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اور یہی گفتگو ہے جو ہم دوست آپس میں کر رہے ہیں۔ میرا موقف یہی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کے سامنے بھی، مفتاح اسماعیل صاحب کے سامنے بھی، دیگر جو ہمارے دوست ہیں ان کے سامنے بھی، کہ یہ کرائسس جو ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا فیلئر روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ہے، تو اس کے اندر ایک گنجائش پیدا ہوتی ہے اور ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے۔ ان کی اپنی کنسیڈریشنز ہیں، ان کا اپنے خیالات ہیں، کچھ کا خیال ہے کہ الیکشنز کے بعد ایک بہتر اپرچونٹی ہوگی، میرا حالانکہ یہ خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم لیکن بڑا سیریسلی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، گفت و شنید کر رہے ہیں آپس میں بھی، اور دوسرے لوگ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں، جو اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں، سیاست سے بیزار ہو چکے ہیں، اپنی سیاسی جماعتوں سے بیزار ہو چکے ہیں، تو یہ گفتگو جاری ہے، اور اب دیکھتے ہیں اس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے، لیکن جو بھی آؤٹ کم نکلنا ہے وہ بہت جلد، ہفتے 10 دنوں میں، 2 ہفتے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن مصطفیٰ بھائی جو سوال ہے نا بیسک، وہ تو یہ ہے نا کہ آپ لوگ، جیسے میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ آپ لوگ تو بڑی پارٹیوں میں رہے ہیں، آپ نئے چہرے نہیں ہیں، تو لوگ کیوں کر آپ کی بات پر یقین کریں گے؟ اصل بات تو یہ ہے، کیونکہ لوگ تو یہ دیکھیں گے کہ جی آپ ہو گئے، شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے، تو آپ لوگوں نے بے شک آپ کی حد تک تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے جب پارٹی کے اندر تھے آپ اپنی بات وہاں پر بھی کرتے رہے ہیں، لیکن لوگ یقین نہیں کریں گے، لوگوں کو کس طرح آپ منائیں گے؟ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہوگا، یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا، یہ آپ کے علم میں بھی ہے، تو یہ کس طرح، مطلب اصل سوال تو یہ ہے کہ لوگ کیوں یقین کریں گے آپ پر؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ بالکل آسان راستہ نہیں ہے، یہ مشکل راستہ ہے۔ اب میرے لیے سب سے آسان راستہ امداد بھائی یہ ہے کہ میں کسی بھی ایک سیاسی پارٹی کو جوائن کر لوں۔ میرے حلقے میں اپنے 45 ہزار ووٹ ہیں، میں ان کو یہ بینیفٹ دوں گا، اس جماعت میں چلا جاؤں، اور پھر بس ایک روٹین کی سیاست جو ہے وہ چلتی رہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اب اس روٹین کی سیاست کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ابھی اس وقت جو ایشوز ہیں اور پھر جو سیاسی جماعتوں کا اپنا حال ہے، کون سی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کو آپ حقیقی معنوں میں پولیٹیکل پارٹی کہہ سکتے ہیں؟ یہ سب سیاسی قبیلوں میں لیکن جو اسپیس جنہوں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں دیا، آپ کو پتہ ہے ظاہر اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی اس کی جو مداخلت ہے پاکستان کی سیاست میں، تو انہوں نے دوسروں کو اسپیس نہیں دی، تو آپ کس طرح اسپیس لے سکیں گے ان سے؟ نہیں، میں تو اصل ایشو تو یہ ہے، میں پہلی بات تو یہ کر رہا ہوں کہ کیا سیاسی جماعتیں جو خود سیاسی قبیلوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، کیا آپ کو کسی جماعت کے اندر کوئی ڈیبیٹ کی گنجائش نظر آتی ہے؟ کیا جماعتوں کے اندر انٹرنل جمہوریت ہے؟ کیا وہاں پر کسی بھی ایشو کے اوپر اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو ایسپیکٹس پہ بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد فیصلہ سازی کی جاتی ہے؟ اب تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، ناپید ہو گئی ہیں، ڈسینٹ، کانٹرڈکٹری ویو تو برداشت ہی نہیں کیا جاتا۔ تو لیکن یہی باتیں، جی آپ بات کمپلیٹ کریں۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلی جو چیز دیکھنے والی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز خود اپنے آپ کو ریفارم نہیں کر پا رہی، وہاں پر یہ قبیلے کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ ان پولیٹیکل پارٹیز میں جو فیصلہ سردار یا قبیلے کے بڑے کی جانب سے کیا جاتا ہے وہ نافذ العمل ہوتا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ کیا یہ پولیٹیکل پارٹیز ڈیلیور کرنے کی کیپیسٹی بھی رکھتی ہیں۔ تمام جماعتیں پچھلے 3 سال میں حکومت میں رہی ہیں، پیپلز پارٹی حکومت میں رہی، نون لیگ حکومت میں رہی، تحریک انصاف حکومت میں رہی، JUI حکومت میں رہی، MQM حکومت میں رہی، ANP حکومت میں رہی۔ غرض پاکستان کی کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی جو پچھلے 3 سالوں میں حکومت میں نہ رہی ہو۔ ان کے اپنے مسائل تو ختم ہو گئے، اگر کسی کا نام ECL میں تھا تو وہ تو نکل گیا، اگر کسی کے اکاؤنٹس فریز تھے وہ ڈی فریز ہو گئے، کسی کے مقدمے تھے تو وہ تو ختم ہو گئے۔ کیا لوگوں کے مسائل بھی ختم ہوئے؟ تو جماعتیں اقتدار کس لیے حاصل کرتی ہیں؟ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے، نہ کہ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے۔ تو پولیٹیکل فیلئر تو ہمارے سامنے بہت بڑا ہے، اور اسی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ گنجائش موجود ہے، اس گنجائش کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ سفر مشکل ہے، سفر لمبا مشکل ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو صرف اپنے کردار اور عمل سے متاثر کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ سیاستدان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ اسی گنجائش کا فائدہ تو لیکن عمران خان نے لیا نا۔ عمران خان جو باتیں ابھی آپ نے سٹارٹ میں کی کہ پولیٹیکل پارٹیز قبیلہ بن چکی ہیں، فیملی انٹرپرائزز بن چکی ہیں، وہاں ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں ہے، یہی کہہ کر تو عمران خان صاحب نے اپنا لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا، تو ان سے بھی لوگ ظاہر ہے ان کی کارکردگی سے مایوس ہے اس وقت۔ بے شک ان کی پاپولرٹی ہو، پاپولسٹک اپروچ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے ضرور ہے، لیکن کارکردگی کے حوالے سے تو لوگ ان سے بھی مایوس ہو گئے۔
تو بات تو وہی کر رہے ہیں آپ جو عمران خان نے کی تھی. دور حاضر کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جہاں پر باقی سیاسی جماعتیں فیل ہو چکی ہیں، اگر ہمیں تحریک انصاف ایک مقبول جماعت نظر آ رہی ہے تو وہ اپنی پروگرس کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی، وہ ہمیں ہمدردی کی بنیاد پہ نظر آ رہی ہے، وہ اپنے مظلومیت کے بیانیے کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. اگر ہم پروگرس کے اوپر جائیں تو عمران خان صاحب نے 1 کروڑ نوکری کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے قرضے نہ لینے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے میرٹ کا وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے پھر تحفے میں دی بزدار صاحب، محمود خان صاحب. تو پروگرس پہ تو گفتگو ہو ہی نہیں رہی، ایشوز پہ گفتگو ہو ہی نہیں رہی جو 25 کروڑ لوگوں کے لیے، جن کے لیے صبح شام اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. لوگ اپنے بل نہیں دے پا رہے، آج بھی بجلی 3.5 روپے یونٹ مہنگی ہو گئی ہے، لوگ اپنا کچن نہیں چلا پا رہے، لوگ اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے، لوگ دوائیاں نہیں خرید پا رہے، لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنا مہینہ کیسے گزارنا ہے، اپنا ہفتہ کیسے گزارنا ہے، اپنا دن کیسے گزارنا ہے. تو اس صورتحال میں لوگوں کے ایشوز کو پرائرٹی حاصل ہونی چاہیے، نہ کہ میں اقتدار میں آ جاؤں اور اقتدار میں آ کر بیساکھیاں لے کر میں اقتدار میں پہنچوں اور اپنے مخالفین کا انتقام کا نشانہ بناؤں. اس کے علاوہ تو سیاست کوئی رہ ہی نہیں گئی. تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سیاست بے معنی ہو چکی ہے، میننگ لیس ہو چکی ہے مکمل. وہ لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ پیدا ہو چکا ہے، اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے. یہ جہاں ہم اس مقام پر پہنچے ہیں یہ صرف سیاستدانوں نے نہیں پہنچایا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے، ہماری جوڈیشری کا کردار ہے. تو ہم سب نے مل کر ملک کو بھی کبھی تو ٹھیک کرنا ہے، کوئی ریفارمز کی بات بھی تو کرنی ہے. اور اگر ریفارمز کی گفتگو ہی نہ ہو، اہم ہی نہ رہے سیاسی جماعتوں کے لیے، تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. ہم اپنا ایک دیا جلائیں گے اور اگر اس کی روشنی پھیلی تو بسم اللہ، نہیں پھیلی تو پذیرائی تو عوام نے دینی ہے. ہم اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھیں گے. ایک لمبا سفر ہے اور اس کے اندر سیاستدان کے پاس صرف اور صرف اپنا عمل اور اپنا کردار ہے، اپنی کریڈیبلٹی ہے. اس کے علاوہ سیاستدان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. یہ ہم عوام کے سامنے لے کر جائیں گے. شاہد خاقان صاحب کا ایک ایکسپیرینس ہے بطور سابقہ وزیر اعظم کا، مفتاح اسماعیل صاحب کا بطور وزیر خزانہ کا. میں پارلیمنٹ کا ممبر رہ چکا ہوں. ہم سسٹم کو ایک بہت اندر سے جانتے ہیں، اس کے اسٹرکچرل فلاز کو جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. ہم نے جو ری امیجننگ کا سلسلہ شروع کیا سیمینارز کا، اس میں بھی ہم نے یہی مدعا رکھا کہ جی پرابلمز کا تو سب کو پتا ہے، لیکن سولوشنز کیا ہے؟ آئے مل کر سولوشنز تلاش کریں. اور سولوشنز ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے سولوشنز نہیں ہیں، لیکن اب وہ سولوشنز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، ان کے اندر نیک نیتی نہیں ہے اور ان کے اندر کمپٹنس بھی نہیں ہے. یہ ہمارا مقدمہ ہے. اچھا، آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کی، خبر تھی کہ وہ لندن میں میاں نواز شریف صاحب سے ملنے گئے ہیں. پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ جی ان کی ناراضگی جو ہے وہ شاید ختم ہو جائے. تو اگر وہ شاہد خاقان عباسی صاحب، ظاہر ہے آپ کے پاس اس وقت سب سے بڑا نام تو وہ ہے، سابق وزیر اعظم ہے، تو اگر وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو جاتے ہیں یا نئی پارٹی کی طرف نہیں آتے، تو پھر آپ لوگوں کا فیوچر کیا ہوگا؟ یعنی آپ ہو گئے، مفتاح صاحب ہو گئے، لشکری صاحب ہو گئے، ہوتی صاحب ہو گئے، تو آپ لوگ اپنے اس ارادے پر قائم رہیں گے یا آپ پھر دوبارہ ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں، اس میں تو ایک بولڈ سٹیپ تو لینا ہی پڑے گا، اور وہ بولڈ سٹیپ لینے کے لیے شاہد خاقان صاحب کا ایک سٹیچر ہے، پورے ملک میں وہ جانی مانی شخصیت ہے. باقی آپ ہم میں سے کسی کا وہ سٹیچر نہیں ہے، وہ کارڈز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ انیشیٹو ہم خود لے سکیں. میں تو پہلے دن سے بڑا کلیئر تھا کہ الیکشنز آنے والے، آزاد کنٹیسٹ کروں گا. میں اس سیاسی خلا کو، پولیٹیکل ویکیوم کو محسوس کر رہا ہوں، اور بہت سے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک نئی پولیٹیکل پارٹی کی گنجائش موجود ہے. شاید بھائی اگر یہ قدم اٹھاتے ہیں، ان کے لیے ظاہری بات ہے یہ فیصلہ آسان نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کا وہ برملا اظہار بھی کر چکے ہیں، کئی ٹی وی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ یہ نظام فیل ہو چکا ہے، یہ نظام بے معنی ہو چکا ہے، پولیٹیکل پارٹیز ریفارم کی جانب راغب نہیں ہے. تو وہ بھی یہ محسوس کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ قدم نہ اٹھایا وچ از انڈرسٹینڈیبل، تو ہم تو اپنی پہلی والی پوزیشن پہ قائم ہیں کہ، اور میں بھی قائم ہوں کہ الیکشن آزاد لڑیں گے. کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت لوگوں کے ایشوز کے اندر انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہی. لوگ بلکہ ان پولیٹیکل پارٹی سے اس حد تک متنفر ہو چکے ہیں کہ اگر میں سمجھتا ہوں میں ان میں سے کسی ایک جماعت کا اگر کینڈیڈیٹ بنتا ہوں تو مجھے لوگوں کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ جو 16 مہینے کی جو حکومت گزری ہے، اس کے اندر جو لوگوں کی توقعات تھیں، جو لوگوں کی زندگی تھی، ان جماعتوں کا جو اپنا نظریہ تھا، انہوں نے اس کو ایسے دفن کیا ہے کہ اب یہ عوام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے. اسی وجہ سے تو یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں،
اسی وجہ سے تو پنجاب کے الیکشن لیکن نظر آئے، لیکن اسی دیکھیں وجہ بڑا سے نام خیبر پھر پختونخوا کے استاد صاحب، بڑا نام تو پھر آپ بھی چاہ رہے ہیں نا، مطلب آپ بھی کسی بڑے نام کے پیچھے چلنا چاہ رہے ہیں نا، تو کوئی خاص فرق پھر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اگر عباسی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں صحیح سمجھ پایا ہوں کہ اگر وہ مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑتے تو پھر فی الحال آپ پارٹی نہیں بنائیں گے، فی الحال آپ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے، آپ کو ایک بڑا نام چاہیے، تو بڑے نام کی طرف تو آپ بھی جا رہے ہیں نا، تو فرق کیا ہوگا؟ آپ کے خیال میں کیا یہ میں کیپیسٹی رکھتا ہوں کہ میں یہ انیشیٹو خود سے لے سکوں؟ آپ بتائیے۔ نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سسٹم ناکام ہو گیا ہے تو آپ کو تو کہیں سے آغاز کرنا ہوگا، پھر تو ظاہر ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو موجودہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، تو پھر تو آپ کو موجودہ پولیٹیکل پارٹیز میں کمپرومائز کرنے والے شاید خاقان عباسی کے پیچھے آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ پھر اگر وہ نہیں آتے تو آپ کیسے کریں گے؟ میرا تو اصل میں میری الجھن جو ہے، میں نے تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے کمپرومائز نہیں کرنا، اس لیے نہیں کرنا کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو سیاست ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ عوام سے ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ پیدا ہو چکا ہے، اور اس ساری صورتحال میں میرے لیے کوئی اٹریکشن، میں اپنے آپ کو بہت زیادہ چیز نہیں سمجھتا، ایک بس درمیانی ایوریج سوچ کا حامل آدمی ہوں، لیکن میری جتنی بھی محدود سوچ ہے اس کے مطابق مجھے کسی پولیٹیکل پارٹی میں اٹریکشن نہیں نظر آتی۔ اب فرض کریں میرا تعلق پنجاب سے ہے اور اپر پنجاب سے ہے، خطہ پٹھوار سے ہے، یہاں پر مسلم لیگ نون ایک زمانے میں بہت مقبول رہی، لیکن اب ان کا جو بیانیے تھے وہ بری طرح پٹ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون ایک، اگر میرے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں پیدا ہوتا کہ یار کہ میں مسلم لیگ نون جوائن کروں، کیونکہ ان کی سیاست کے اندر کوئی اٹریکشن نہیں رہے گی پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، پاکستان کی مڈل کلاس کے لیے۔ پھر اسی طرح ایک اور آپشن سامنے ہمارے تحریک انصاف کی کھڑی ہے، بلا شبہ وہ اس وقت بہت پاپولر جماعت ہے، لیکن وہ تو مظلومیت کا ایجنڈا ہے۔ ان کی جو پروگریس تھی، آج بھی پروگریس کے اوپر تو گفتگو نہیں ہے، آج بھی ریفارم کے اوپر تو گفتگو نہیں ہے، بھلے وہ اپنے مظلومیت کے ایجنڈا کی وجہ سے مقبول ہوں، لیکن ریفارم پلان تو نہیں ہے۔ تو پاکستان کو جو مشکلات سے نکالنا ہے، 25 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو جو بہتر کرنا ہے، اس کا تو پروگرام ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو ایک عام آدمی کے اگر پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو اس کے لیے تو سیاست کے اندر کوئی معنی ہی نہیں رہ گیا۔ تو اس بیزاری میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ دیکھ رکھا ہے، سمجھ رکھا ہے، اور ریفارم پلان کے ساتھ ایک سامنے اگر آئے تو ممکن ہے کہ لوگ اس کو پذیرائی دیں، ممکن ہے نہ دیں، ممکن ہے اس میں ٹائم لگے، 5 سال لگے، ممکن ہے اس میں 10 سال لگے۔ تو یہ ایک لمبا رسک ہے، اور یہ رسک لینے کے لیے کم از کم میں تو تیار ہوں۔ اب دیکھتے ہیں باقی دوست کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو حاضر ظاہر ہے مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ عباسی صاحب کے معاملات شاید ادھر طے ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن بہرحال کیونکہ ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہے، بعض اوقات پولیٹیکل پارٹی کی بات کرتے ہیں، نہیں کی ضرورت کی بھی بات کرتے ہیں، تو پھر دوسرا ظاہر ایک تعلق ہوتا ہے، پارٹی چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بندے کو فیصلے کرنے میں وقت لگتا ہے۔ لیکن میرا سوال جو ہے، انشاءاللہ میں پر امید ہوں، اور گڈ نیوز کی آپ توقع رکھیں۔ اچھا چلے، اچھا میرا سوال جو ہے وہ یہ کہ آپ ریفارمز کی بات کر رہے ہیں، ریفارمز میں آپ کے کوئی 5 کوئی بڑے جو ہے نا ریفارمز میں آپ کے کیا ہوں گے ایجنڈا کے 5 پوائنٹس بڑے؟ دیکھیں، پہلی جو ریفارم اس ملک کو ضرورت ہے امداد بھائی، وہ بڑا فرینکلی ہمیں یہ اس ڈیبیٹ کو طے کرنا پڑے گا کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے۔ سب سے پہلی ریفارم آپ کو یہ چاہیے، اگر اسی طریقے سے مداخلتیں ہوتی رہیں، حکومتوں کو وقت سے پہلے گھر بھیجا جاتا رہا، لوگوں کو کام، حکومتوں کو کام نہ کرنے دیا جائے، احتساب جو سب سے بڑا جس کا ذریعہ عوام ہے، ان پہ اعتبار نہ کیا جائے، تو جب تک ہم اس اسٹرکچرل فلا کو نہیں طے کریں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ایک ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے، اس کے اوپر گفتگو ہونا ضروری ہے، اور سب سے پہلی ریفارم اگر پاکستان کو چاہیے تو وہ یہ ریفارم ہے کہ یہ ملک چلانا میرے خیال میں، ہمارے خیال میں سویلینز کا کام ہے۔ ان کے کام کے اندر کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ان کو کام کرنے کی کھلی آزادی ہونی چاہیے، اور یہ اختیار پاکستان کے عوام کے پاس ہے کہ وہ دوبارہ ان کو منتخب کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ پہلی ریفارم پاکستان کو فنڈامنٹلی یہ کانٹرڈکشن دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو دوسری ریفارم پاکستان کو چاہیے اور فوراً چاہیے، وہ ہے کہ جو آپ کا ڈلیوری کا عام ہے، جس کے ذریعے آپ نے ڈلیور کرنا ہے، کوئی بھی اور دیگر ریفارمز ہو، وہ آپ کی بیوروکریسی ہے۔
آپ کی بیوروکریسی اس وقت کلونیل ٹائم سے چل رہی ہے. آج ایک صاحب سیکرٹری ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, کل وہ صاحب آپ کے ایگریکلچر کے سیکرٹری ہیں, پھر پرسوں وہ صاحب آئی ٹی کے سیکرٹری ہیں. تو وفاقی حکومت کو فوراً اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا, کمپٹنٹ لوگ لانے ہوں گے, اس کلونیل نظام سے جان چھڑانی ہوگی, اس کو ڈسٹ بن کے اندر پھینکنا ہوگا اور پروفیشنل لوگ لا کر حکومت چلانی ہوگی. حکومت کے خرچے کم کرنے ہوں گے, حکومت کی آمدن بڑھانی ہوگی, فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی جو ریفارمز ہیں وہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا جو اہم ریفارم اس ملک کو ضرورت ہے وہ ہے کہ آپ نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے جو آپ کے یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں کہ جس میں آپ کے بے انتہا خرچے ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے 28 اس وقت تقریباً سکھ یونٹس ہیں جو سال کا ٹیکس پیئر کا 1000 ارب روپیہ کھا جاتے ہیں. اس 1000 ارب روپے کو کھانے کی اب میں کل پرسوں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا کہ ان پچھلے 10 سالوں کے اندر صرف پی آئی اے 10 سالوں کے اندر $7 بلین 7 ارب ڈالر جو ہے وہ پی آئی اے کے اندر گیا ہے اور اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے. یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. آپ کو ان اداروں کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. آپ کو جس طرح بجلی کی ترسیل کا نظام ہے, ڈسکوز, ان کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ ان تمام اداروں کے ملازمین کو ان کو آپ کو فارغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انہیں اگر گھر بیٹھے بھی اگر تنخواہیں ان کی دیتے رہیں, انہیں ان کی جاب سے محروم نہ کریں, تو تب بھی آپ کا یہ بل جو ہے یہ 15 ارب روپے تک بنے گا. آپ 1000 ارب روپیہ اس کے اندر پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنی معیشت کے اندر ریفارمز لے کے آنی ہوں گی. چوتھی جو بڑی ریفارم ہے وہ آپ کا نظام انصاف ہے. اس وقت تک تمام باتیں, ایک جماعت کا تو نام بھی تحریک انصاف ہے, باقی تمام جماعتوں کے آپ منشور اٹھا کر دیکھ لیں. کیا ہم نے پچھلے ان 40 سالوں میں 50 سالوں میں کوئی میننگ فل جوڈیشل کرمنل لیگل سسٹم کی کوئی ریفارمز دیکھی ہیں؟ آپ کے ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر کوئی لوگ انویسٹمنٹ کریں گے جب تک رول آف لا نہیں ہوگا, جب تک آپ کے معاشرے کے اندر انصاف قائم نہیں ہوگا, جب تک آپ ان چیزوں کو دور نہیں کریں گے اسٹرکچرلی, تو آپ ایڈریس نہیں کریں گے, آپ کے ملک کا کچھ نہیں بننا. پھر اس کے بعد جو پانچویں بڑی ریفارم جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی فارن پالیسی کی ہم نے جو ڈائریکشن ہے جو ہماری معیشت کے ساتھ بھی جڑی ہے کہ ہمیں بولڈلی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال کرنے ہیں یا نہیں کرنے. اگر ہم نے بطور سیکیورٹی اسٹیٹ ہی فنکشن کرتے رہنا ہے تو پھر ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. پاکستان اس وقت ایشیا میں ایک دیوار کی طرح بن کر کھڑا ہوا ہے. انڈیا آپ کے ساتھ نیبرہڈ میں ایک اکنامک جائنٹ کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے. آپ کو اس کے ساتھ یہ دیوار والا معاملہ ختم کرنا پڑے گا, آپ کو یہ کھولنا پڑے گا. ہم ادھر ادھر کے روٹس کی باتیں کرتے ہیں. کابل ٹو کیلکٹا وہ ایک بہت بڑا اینشنٹ روٹ ہے کہ جس کو کھولنے کی ضرورت ہے. ان دونوں ملکوں کے تعلقات ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ ایٹ لیسٹ 5 تو میں نے آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی, لیکن اس کے علاوہ بھی لاتعداد ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے آپ کو انیشیٹو چاہیے, آپ کو کمپٹنس چاہیے, آپ کو ایمانداری چاہیے, اور آپ کو یہ ہمت بھی چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکیں, جو انفارچونیٹلی ہمیں باقی تمام سیاسی جماعتوں میں نہیں نظر آتا. اچھا, یہ جو ایجنڈا ہے اس سے ظاہر کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, لیکن اب آپ جو 4-5 دوست ہیں ری امیجننگ پاکستان والے, ان کے علاوہ بھی جیسے آپ نے کہا اور پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی آپ سے رابطے میں ہیں, تو ان کے علاوہ بھی کوئی لوگ آپ سے رابطے میں ہیں؟ اور کتنی تعداد میں آپ ایک جھٹکا جو آئے گا نا, اگر آپ پارٹی بنا لیں گے, ہفتے 10 دنوں کا آپ ٹائم دے رہے ہیں, تو ایک جھٹکے میں کتنے لوگ یا کتنی وکٹیں گرائیں گے آپ؟ وہ جو پرانی ٹرم ہے نا, کتنی وکٹیں گرائیں گے آپ؟ کتنے لوگ آپ سے رابطے میں؟ امداد بھائی, کوئی وکٹیں گرانے کا ہمارا مشن نہیں ہے. وکٹیں تو استحکام پارٹی نے بہت گرا لی, کیا عوام میں پذیرائی مل سکی؟ یہ آپ کے میسج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی شناخت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ what do you stand for, کہ آپ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں, آپ کا پیغام کیا ہے. اگر صرف وکٹیں گرانے کی بات ہو تو وہ تو ایک پرانی دقیانوسی سیاست ہے کہ الیکٹیبلز اکٹھے کر لیے اور پھر اس کے بعد آپ میدان میں نکل پڑے, لیکن عوام اس طرح کی چیزوں پہ اب انٹرسٹڈ نہیں رہ گئے. تو ہماری بڑی اس معاملے میں کلیئرٹی ہے کہ اگر ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہمیں کچھ زیادہ لوگ نہیں چاہیے, ہم وکٹیں گرانے کے پیچھے نہیں چل پڑیں گے. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے, ایک سوچ ہے اور اس سوچ پہ بھی ہم مزید بحث بھی کر رہے ہیں, لیکن فی الفور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی تحریک انصاف سے کوئی لوگ نہیں لینے چاہیے. لوگوں میں یہ بالکل تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ یہ ایک اور پارکنگ لاٹ کریٹ ہو گیا ہے تحریک انصاف کے ڈسیڈنٹس کے لیے. ہمیں کلین کریڈیبل فیسز, کمپٹنٹ فیسز, چاہے وہ تھوڑے ہوں چاہے وہ زیادہ ہوں,
ہم نے اس چیز کے اوپر بالکل نہیں جانا کہ یہ فلانی وکٹ اڑا دی، فلانی وکٹ اڑا دی. اور یقین مانے کہ پاکستان میں اکراس پاکستان، پشاور سے لے کر کراچی تک، انٹیریئر سندھ میں، کراچی میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو انتہائی کمپیٹنٹ لوگ ہیں، جن کو صرف موقع اگر ملے، ان کی سوچ سامنے آئے، سوچ کی ہم آنگی ہو چند لوگوں میں، تو وہ اس ملک کے اندر تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. ہم ان پرانی راہوں پہ نہیں چلنا چاہتے. اچھا، آپ کو الیکشن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جی الیکشن سے پہلے معیشت ٹھیک کریں پھر انتخابات کروائیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انتخابات ہوں گے، میاں صاحب کی واپسی اور یہ سارے معاملات؟ امداد بھائی، یہ تمام جو سیاسی جماعتیں اس وقت کرائسس کا شکار ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں ہے، ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے کہ یہ عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کر سکیں. لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. میری بات آپ مان لیں کہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی الیکشن کا بگل بجا، لوگوں نے ان جماعتوں کی وہ حالت کرنی ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مولانا صاحب اب الیکشنوں سے پہلے پنجاب میں انہوں نے الیکشنز نہیں کرائے، پھر خیبر پختونخوا میں نہیں کرائے، پھر یہ جانتے ہوئے کہ دیکھیں اب سی سی آئی نے جو مردم شماری کے ریزلٹس کو نوٹیفائی کیا، وہ انہوں نے بدنیتی پر کیا، اس لیے کیا کہ انہیں پتا تھا کہ ان کو نوٹیفائی کرنے کے نتیجے میں الیکشنز ڈیلے ہو جائیں گے. تمام جماعتیں اس جرم میں شامل تھیں الیکشنز کو ڈیلے کرنے کے، اور آج بھی شامل ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے غیظ و غضب میں کمی آئے، نمبر ایک. نمبر دو، یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا سیاسی حریف ہے وہ کمزور ہو جائے، اس کے لیے مزید مشکلات بنے. ان کی خواہش ہے کہ تحریک انصاف بین ہو جائے، بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان نہ ہو، تب یہ الیکشن کے اندر جانے کی جرت کریں گے، ورنہ ان کے پاس یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کی موجودگی میں یہ الیکشن کریں. میرا کہنا یہ ہے امداد بھائی کہ ہم سیاستدان ہیں. آپ نے 16 مہینے حکومت کی. 16 مہینے حکومت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرنا عوام کا اختیار ہے کہ وہ آپ کو اس منصب کے لیے دوبارہ اہل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. تو آپ گھبرائیے مت، کسی کو بھی نہیں گھبرانا چاہیے. ایک کارنر سٹون ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، اور وہ یہ ہے کہ انتخابات کے ذریعے ہی حکومت ملے گی. اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشنز فوری ہونے چاہیے. ملک میں سیاسی بے یقینی تبھی ختم ہوگی، سیاسی عدم استحکام تبھی ختم ہوگا جب الیکشنز کرائیں گے. اور یہ جماعتیں، ان کو جا کے لوگوں کو فیس کرنا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کی کاسٹ پے کیجئے. لوگوں کا غصہ نکل جائے گا. اس الیکشن میں آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، لیکن اگلے الیکشن کے لیے تیاری کیجئے. اپنا ریفارم پلان سامنے لے کر آئیے تاکہ لوگ پھر آپ کے اوپر اعتبار کریں اور آپ کو معاف کریں. لیکن اس طرح آپ چاہیں کہ بغیر آپ کو معاف کہ وہ اپرچونٹی کریٹ کیے کہ جس میں لوگ آپ کی پرفارمنس کو جانچیں، آپ اس کے بغیر اگر چاہیں کہ آپ الیکشن میں چلے جائیں تو غیر مناسب ہے اور غیر جمہوری ہے. اچھا، اپنی طرف سے تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم بن کر آ رہے ہیں پاکستان. آپ کو لگتا ہے وہ ڈیل کر کے آ رہے ہیں یا وہ مطلب آ کر عوام کے اوپر اعتبار کریں گے اور عوام کے ووٹ کے ذریعے ہی وزیر اعظم بننا چاہیں گے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے، ڈیل ہوئی ہے کہیں؟ دیکھیں، مجھے تو ایسا لگتا ہے جو خبریں مارکیٹ میں گرم ہیں، جو اسلام آباد میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں، چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، بلکہ اب تو لوگ کھلم کھلا اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اس کے اوپر اداریے بھی لکھے جا چکے ہیں. ان کی روشنی میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف ایک ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں. اس وقت ان کی پاپولیرٹی بہت لو ہے. وہ کسی بھی صورت الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیل کے نتیجے میں حکومت میں آ جائیں گے. لیکن میرا یہ ماننا ہے امداد بھائی، آپ یہ میری بات نوٹ کر لیجیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر عمران خان صاحب کو، تحریک انصاف کو نہیں آنے دینا تو عوام بھی ضد میں پڑ چکے ہیں. عوام نے پی ڈی ایم کو اور باقی جماعتوں کو نہیں آنے دینا. یہاں پر یہ ہے ڈیڈ لاک ہمارے معاشرے کا، یہ ہے ڈیڈ لاک ہماری سوسائٹی کا کہ جو ہمارے بحران کو روز بروز گہرا کر رہا ہے. لوگ ان چہروں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو لوگ کس طرح پیغام دیں؟ آپ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. آپ پھر بھی بس ہے کہ نہیں، کہ جس کو ہم کہیں گے وہ حکومت میں آ جائے. نہیں آ سکتے وہ لوگ. یہ فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. اس وقت آپ اپنی ووٹر بیس اٹھا کر دیکھیں، 12 کروڑ 70 لاکھ پاکستان میں ووٹر ہے، جس میں سے 5 کروڑ 70 لاکھ 35 سال سے کم عمر کا ووٹر ہے. وہ لوگ نوجوان طبقہ نہیں تیار ان کو تسلیم کرنے پہ. لیکن آپ بضد ہیں کہ ہم نے کیونکہ ان کے ساتھ ڈیل کی ہے، ہم انہیں کو حکومت میں لے کے آئیں گے. نہیں، لوگ آنے دیں گے. آپ ایک بہت بڑے اور کرائسس کو جنم دے دیں گے. 2018 میں پوری اسٹیبلشمنٹ یک جان یک قلب ہو کے عمران خان صاحب کو حکومت میں لے کے آئی. آر ٹی ایس انہوں نے فیل کیا، لیکن کیا اس کے نتیجے میں باقی پارٹیاں آرام سے بیٹھ گئیں؟
جب مینڈیٹ چوری ہوتا ہے تو باقی پارٹیوں نے عمران خان صاحب کو حکومت نہیں کرنے دی. اسی طرح اگر اس دفعہ بھی عوام کی مرضی اور منشا کے خلاف فیصلہ آیا, لوگ عمران خان, جو بھی حکومت بنے گی, عمران خان صاحب ہوں, ان کی جماعت ہو یا لوگ ہوں, نہیں ان کو چلنے دیں گے, یہ نہیں چل پائیں گے. اور اسی وجہ سے یہ بھی ایک شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جو بھی آنے والی حکومت ہوگی وہ لمبا عرصہ نہیں چل پائے گی. تو ہم کیوں اس سیاسی بے یقینی کو ختم نہیں کرنا چاہتے؟ لوگ مان لیں, لوگوں کو فریلی ایکسرسائز کرنے دیں اپنا آپشن, ان کی بھڑاس نکل جائے گی, ان کا غصہ نکل جائے گا, اور پھر اس کے بعد پاکستان کو ڈگر پہ ڈالیں. ہم دیکھیں, ہم ابھی ایک شاید سیاسی جماعت بنائیں, شاید میں آزاد الیکشن لڑوں. میرے لیے یہ الیکشن بہت مشکل ہوگا کیونکہ تحریک انصاف کی مقبولیت بہت نظر آ رہی ہے, لیکن میں گھبرا نہیں رہا یار. میں نے کہا ہار جیت سیاست کے کھیل کا حصہ ہے, اس سے پہلے بھی میں الیکشن ہار چکا ہوں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کیونکہ میں الیکشن ہار رہا ہوں, میں الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں تو الیکشن ہی نہ ہو؟ میں, یہ لوگوں کا فیصلہ ہے, لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے دیجیے. میرا بس اتنا کہنا. اچھا, آخری بات, آپ کی جو سابقہ پارٹی ہے پیپلز پارٹی, اس کا آپ سندھ میں انتخابات میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ فیوچر سندھ تک, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی وہاں بہت زیادہ تھریٹس ہیں, خطرات ہیں سندھ میں, کوئی دیگر گروپس بنیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ کی حد تک وہ اپنا برقرار رکھ پائے گی جو ان کا ووٹ بینک ہے؟ امداد بھائی, میں یوزلی اوائڈ کرتا ہوں. ایک بہت اچھا وقت گزرا ہے ان کے ساتھ, انہوں نے مجھے سندھ سے سینیٹر بھی منتخب کرایا, تو میں کوئی بہت احتیاط کے ساتھ کامنٹ کرتا ہوں کہ کہیں یہ نہ لگے کہ شاید, but I don't know. خیر اینی وے, خیبر پختونخوا میں آپ دیکھ لیں کہ وفاق کی ایک جماعت تھی. آج خیبر پختونخوا میں وہ کس حال میں ہے, پنجاب میں کس حال میں ہے, بلوچستان میں آپ نے باپ سے امیدیں لگا کے رکھی ہوئی, جنوبی پنجاب میں آپ اور بیساکھیوں کی تلاش میں تھے. تو دکھ ہوتا ہے. اب آپ نے کیونکہ دیکھیں نا, سوال بھی اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہ اب وہ سندھ کی حد تک کا سوال پوچھنا, یہ بھی ایک تاریخ کا ستم ہے, تاریخ کا جبر ہے کہ اتنی لیفٹ آف دا سینٹر پروگریسو ویلیوز رکھنے والی خوبصورت جماعت آج سندھ تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ میں فرینکلی لوگوں کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے. جس دن لوگوں کے سامنے کوئی آپشن کھڑی ہو گئی تو لوگ وہاں پر بھی وہ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں کہ they'll give them run for their money. آپشن ابھی وہاں پر نہیں ہے. جی ڈی اے وہاں پر جو پچھلے 4-5 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب کا وہ شاید سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, ان کی پرائرٹیز اور ہیں. اس طرح کی اپوزیشن وہاں پہ کوئی نہیں کھڑی ہو سکی. عمران خان صاحب نے وہاں پر کوئی توجہ نہیں دی, مسلم لیگ نون نے کوئی توجہ نہیں دی. تو ابھی تو فی الحال وہاں پر یہ حال ہے کہ جس طرح ایک وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سنجیاں ہو جن گلیاں, تو ابھی ان کے لیے تو گلیاں سنجیاں ہی ہیں. لیکن جس دن وہاں پر کوئی آپشن, کریڈیبل آپشن کریٹ ہو گئی تو لوگ میرے خیال سے اس آپشن کے پیچھے چل پڑیں گے. بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی, بہت شکریہ. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, سابق سینیٹر, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سابق ترجمان اور اس وقت پاکستان کے متحرک نوجوان سیاستدان, ان کی باتیں آپ نے سنی. آپ اس بارے میں فیڈ بیک اپنا ضرور دیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا, رائے دیجیے گا کہ انٹرویو میں جو باتیں ہوئیں وہ کیسی لگی آپ کو اور ان کے خیالات. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.